میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی مرد کو اس کی بیوی ستاتی ہے، یہ کس کی بات ہے؟ آمنہ کے لال کی، مدینے کے امام کی۔ مدینے والے امام نے کہا جب کسی مرد کو، کسی شوہر کو اس کی بیوی ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس سے لڑتی ہے، تو اس مرد کی جو اللہ رب العالمین نے جنت میں حور رکھی ہوئی ہے، وہ حور وہاں آسمانوں سے اس زمین والی عورت کو بددعا دیتی ہے، اللہ تجھے ہلاک اور برباد کرے۔ اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اس خاوند کا مقام اور مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث ہے، یوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام بتایا ہے۔ دین اسلام نے جو توحید کا فلسفہ پیش کیا ہے، اس فلسفے کے اندر اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اگر میرا نبی فرماتا ہے میں اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کے آگے سجدہ کرو، تو اللہ کے بعد تو نبی ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حق میرے نبی کا تھا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک دن اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے نبی، ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے بادشاہ، اپنے آقا کے آگے، اپنے سرپرست، اپنے لیڈر کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ حرام، شرک کے دروازے کھل جاتے۔ لیکن میرے نبی نے کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، ان تسجد لزوجہا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کے آگے سجدہ کرو۔ اور اس سے بڑھ کے اور خاوند کا حق کیا بیان کروں؟ رب رحمان کے علاوہ سجدہ حرام ہے، لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، ان تسجد لزوجہا، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو، کیونکہ اللہ کے بعد تیرے اوپر سب سے بڑا حق تیرے خاوند کا ہے۔ بلکہ جو ابھی حدیث میں نے ابن ماجہ کی آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، اے عورتوں، تو اس وقت تک اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ تو خاوند کا حق نہ ادا کرے۔ اور آگے چلیے، صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورتوں، تمہارے خاوند کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لو، تمہارے خاوند کا تجھ پر حق کتنا ہے اس حدیث سے اندازہ لگا لو۔ صحیح جامع صغیر کے اندر سندن صحیح حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورتوں، اے بیویوں، اگرچہ تیرے خاوند کے جسم میں کہیں زخم ہو جائے، اگر تیرے خاوند کے جسم میں کہیں زخم ہو جائے اور اس زخم کے اندر پس پڑ جائے، یعنی کہ گند موجود ہو، جو گند ہو جاتا ہے زخم کے اندر، اور تو اپنی زبان سے اپنے خاوند کے اس زخم کو چاٹ لے، پھر بھی اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ یعنی آپ سوچئے، خاوند کا مقام اللہ رب العالمین نے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک بیان کر دیا، اور اس خاوند سے یہ عورت زبان چلاتی ہے، اس خاوند کو گالیاں دیتی ہے، اس خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس خاوند کو تکلیف دیتی ہے۔
وہ اللہ کی قسم جب تو دنیا کے اندر اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے، میرے رب رحمان کی جنتوں کے اندر وہ حور تجھے بد دعا دیتی ہے، تو دنیا کے اندر میرے ہونے والے خاوند کو، چونکہ آپ نے تو حور کا بھی خاوند ہونا ہے نا، جنت کے اندر جو حور آپ کی منتظر ہے اس کے خاوند بھی تو آپ کو ہونا ہے، تو وہ ایڈوانس کہتی ہے اے ظالم عورت، چند دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، تو اس کو تکلیف دیتی ہے، زبان چلاتی ہے، بحث کرتی ہے، اس کو دکھ اور تکلیف دیتی ہے، اللہ تجھے ہلاک اور برباد کرے۔ میرے محترم بھائیو، اس عورت کی